بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اسلامی تاریخ کے قابل ذکر اور بامعنی واقعات کو تلاش کر کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس خصوصی سیریل میں ہم آپ کے لیے پوشیدہ، حیران کن اور فکر انگیز سوالات لاتے ہیں، پھر اس کو جوابات کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو اسلام کو گہرے بامعنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم ایک اہم اور دلچسپ سوال کا جائزہ لیں گے۔ سوال یہ کہ اسلام کا ظہور کب ہوا؟ پہلی نظر میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام 7ویں صدی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ وہ اسے ایک ایسا مذہب سمجھتے ہیں جو تاریخ کے ایک خاص موڑ پر شروع ہوا تھا، بالکل دوسرے بہت سے عقائد کے نظاموں کی طرح۔ تاہم جب ہم اسلامی تعلیمات میں گہری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت بہت وسیع اور زیادہ بامعنی ہے۔ اسلام اپنی حقیقی معنوں میں تاریخ میں کسی لمحے اچانک ظاہر نہیں ہوا۔ نقطہ اسلام کا لفظ اسلام کا مطلب اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور یہ تصور زمین پر انسانی زندگی کے آغاز سے ہی موجود ہے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام بھی پہلے نبی تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست رہنمائی حاصل اور اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جوہر اسی سے شروع ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک جو بھی نبی آئے وہ ایک ہی بنیادی پیغام لے کر آئے کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باطل عقائد چھوڑنے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف لوٹنے کی دعوت دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سخت ترین امتحانات میں بھی اللہ پر مکمل توکل کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات الہی سے ہدایت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سچائی اور خاص کر اور اخلاص کی طرف بلایا۔ ان سب پر سلامتی ہو۔ ان تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ایک ہی راستہ اختیار کیا، جو کہ اسلام کا اصل مفہوم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ایک طرز زندگی کے طور پر ہمیشہ سے موجود رہا ہے، چاہے یہ لفظ بعد میں واضح اور حتمی شکل میں نازل ہوا ہو۔ لہذا جب ہم پوچھتے ہیں کہ اسلام کا ظہور کب ہوا تو جواب کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم سوال کو کیسے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے مکمل اور حتمی شکل کے بارے میں پوچھیں جو ہماری پوری انسانیت کے لیے ایک مذہب کے طور پر ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس سے آپ کی نبوت کا آغاز اور اسلام کے آخری پیغام کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ اگلے 30 سالوں میں قرآن پاک نازل ہوا۔ 23 سالوں میں 23 سالوں میں، جو لوگوں کو ایک مکمل طرز زندگی کی طرف قدم با قدم رہنمائی کرتا ہے۔ اس دور میں اسلام نہ صرف ایک عقیدہ تھا بلکہ ایک مکمل نظام بن گیا تھا، جو عبادات، قانون، اخلاقیات اور سماجی تعلقات سمیت ہر پہلو میں معاشرے کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ ایک اور اہم سنگ میل مدینہ کی طرف ہجرت تھی، جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس واقعے نے ایک مسلم کمیونٹی کے قیام کی نشاندہی کی، جہاں اسلامی تعلیمات کو کھلے اور مکمل طور پر عمل میں لایا جا سکے۔ وہاں سے اسلام زیادہ پھیلنا شروع ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی ہوتا گیا۔ آخرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں اسلام کا پیغام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ دین کو مکمل اور مومنوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلام اپنی آخری شکل میں مکمل طور پر ابھر چکا تھا اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔
محترم ناظرین، یہ فہم ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام قدیم بھی ہے اور مکمل بھی۔ یہ قدیم ہے کیونکہ اس کا پیغام پہلے نبی کے زمانے سے موجود ہے، اور یہ مکمل ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل ہوا تھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اسلام کسی ایک قوم یا طریق کے کسی دور تک محدود نہیں ہے۔ یہ تمام لوگوں اور ہر دور کے لیے ایک آفاقی پیغام ہے۔ یہ انسانیت کو حق، انصاف اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم قدم کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل پیغام ہے جو تمام انبیاء اور تمام مومنین کو جوڑتا ہے، اور یہ ہمیں خلوص اور لگن کے ساتھ سچائی کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے حیرت انگیز واقعات ہماری سیریز کی یہ قسط دیکھنے کے لیے آپ کا ہم شکر گزار، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہم اپنی آنے والے ایک ساتھ میں اسلامی تاریخ سے مزید بامعنی اور پوشیدہ سوالات کو تلاش کر کے آپ کے سامنے لائیں گے اور پھر بیان کیا کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، حدیث نبوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، کل اس وقت تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کل اسی وقت ہم اب اپنی اگلی ایپیسوڈ، اگلی قسط لے کر آئیں گے، جس میں آپ بیان کریں گے پہلی وحی کب نازل ہوئی۔ اس کے اوپر کل انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔